میرے عزیزوں میرے پاس سونے کے لیے سانس لینے کا وقت نہیں، لیکن دو ارمان ایسے ہیں، اللہ اکبر 400 چھروں کے وار کر دو برداشت ہو جائے گا، لیکن دو اللہ اکبر دو ایسے ارمان ہیں جو اللہ اکبر اندر سے چیر کر ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ارمان بڑھاپا جلدی لے آئے۔ مولانا آج عبدالحنان کا ارمان یہ ہے، اگر ماں زندہ ہوتی، اگر آپ ابا زندہ ہوتا، جن کے پاس جتی گٹھوانے کو پیسے نہیں تھے، آج اس مقام کے اوپر دیکھ لیتے، رب اکبر کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتا۔ یہی تمہارے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے، اور جن کے پاس ہے کوئی نہیں قدر نہیں کرتے۔ چرپائی مسجد سے جنازے والے آنے کی دیر ہے، رب اکبر کی قسم انسان کو مال اولاد کے ہوتے ہوئے اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، مکان دکان والے، کاروبار کھیت کھلیان والے ہو، اتنا سا بیج لا کے زمین کے اندر بو دیا، جب آہستہ آہستہ بوٹا تیار ہوا، جوانی سے پہلے پورا پروان چڑھنے سے پہلے اس نے پھل دینا شروع کر دیے۔ پھل دیتے دیتے جب بوڑھا ہونے لگا، درخت جھکنے لگا، کس نے ادھر رسا ڈال کے ادھر کھونٹی کے ساتھ دیوار کے ساتھ باندھ کے پھر رسا کر درخت کو سیدھا کر دیا، پھر ادھر کو جھکنے لگا، پھر رسا ڈال کے ادھر کو سیدھا کر دیا۔ اور نوجوانوں اس درخت میں ایک نصیحت ہے، فرمایا ماں باپ جب پھل دیتے دیتے جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف آ کے جھکنے لگے تو چار بچے چاروں طرف سے پیار کا ایسا رسا ڈالو کہ ماں بابا کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ جس دن خدا کی قسم ان کی کمر جھک گئی، ان کی ٹہنیوں سے پتے خدا کے اندر تبدیل ہو گئے، ایسی والے کمروں کے اندر بھی سکون کوئی نہیں آئے گا۔ ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹے تیری مرضی، ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹی تیری مرضی۔ ایک زندگی کا فیصلہ میری بیٹیوں تم بھی اور میرے جوانوں تم بھی، ایک زندگی کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ جب یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈالو گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کوٹ میرج کر کے لے آیا، اپنی مرضی سے لے آیا، چار آدمی ہمیں چپکے سے باہر سے بھگا کے لے آیا، لیکن تیرے باپ نے پیٹ چھپانا ہے، تن ڈھانکنا ہے، تیرے ماں باپ نے کوئی نہ تجھے رکھے، تیرے ماں باپ تو رکھیں گے، کیونکہ تو اسی گلشن کا پودا، اسی کیاری کا پھول ہے جنہیں دودھ پلا کر پروان تجھے چڑھایا۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی کرے گا، عزت سے گھر تو لے آئیں گے، لیکن معاشرے کے اندر تیرے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری بیٹی میری بہن، اگر زندگی کا خاندان کے اندر جیون ساتھی تلاش کر لیا، تجھے پسند آ گیا، اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے، جیسے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو سمجھ لے بہتری ہے، اگر نہ کر دے تو سمجھ لے قدرت کے فیصلوں میں اللہ کو اختیار ہے۔ کتنا بڑا بڑا نازک موڑ کے اوپر ایسا جاہلانہ فیصلہ کر بیٹھتی ہو، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی قسم اٹھاتی ہو، خود قدم اٹھ جاتا ہے۔ اے میری بہنوں، کوشش کرنا، کچھ باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہر چیز کا سودا کر لینا، غیرت کا سودا نہ کرنا۔ بصیر پور سے لے کر پاکستان سے باہر تک اندر باہر آیا گیا پھرا، رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا کی پروڈکٹ تو نظر آئی، کسی دکان پہ مجھے غیرت کوئی نظر نہیں آئی۔ کاروبار آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن غیرت ایک دفعہ گھر سے چلی جائے صدیوں لگ جاتے ہیں، پلٹ کے واپسی کا نام نہیں لیا کرتی۔ دوسری بات کہوں گا، اب یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑا عہدہ عطا فرمایا، ایک اس پہ گھمنڈ نہ کرنا، تمہیں جاہل ملے عاقل ملے پڑھا لکھا ملے، اللہ اکبر، اگر غیر علم والا ملے تو اپنے علم کا کمال دکھائیو، اپنے پڑھنے کا کمال دکھائیو۔ اگر تو عالمہ بن کے جا رہی ہے، تیرے علم کی برکت سے اللہ اسے عابد بنا دے، اللہ اکبر، زاہد تقوی والا بنا دے۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد آ جائے کہ میری نبتی کوئی نہیں۔ آج مدارس کے اندر پڑھنے والیاں بہت شکوہ آ رہا ہے، بہت گلہ ہو رہا ہے کہ طلاق کی شرح عالمہ کے اندر بن رہی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی بخاری پہ ناز کرتی ہے، گھر درستی کو بھول جاتی ہے۔ خبردار خبردار خبردار، گھر پہلے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوگا؟ اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا جس کا دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی لے کے آ رہی، ہنڈی لے کے، سالن لے کے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو عورت چل کے آ رہی ہے اس کو 2 بشارتیں دے دو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے، کہہ رہے جو بنگی سدھی چل کے آ رہی ہے اسے اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا کہہ دو ہے کہ جبرائیل بھی اور اللہ جل شانہ اسے سلام کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے لیے روٹی یہ پکاتی ہے، تیرے لیے کھانے لے کے آتی ہے، آپ کا انتظار یہ کرتی ہے، اور اس کو دوسری خوشخبری دے دو، اللہ نے ایک موتی کے اندر، جنت کے ایک موتی کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے لیے بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے۔ ایک موتی اس کے اندر خدیجہ کا محل ہے، یہ صرف اعزاز خدیجہ الکبریٰ کو ملا۔ اور مالک کائنات نے اعلان فرما دیا اے خدیجہ تو کملی والے کی یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے ساری عورتوں میں منفرد انعام عطا فرمایا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجے کرتی ہے، اگر عورت خدمت کرے تو مرد کو بھی اختیار ہے کہ عورت کی بھی خدمت کرے، ضروری نہیں ٹانگیں دباوے، اور دبا بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اگر تیرے سر میں درد ہو، اگر تیرے سر میں تیل یہ لگاوے، تیری ٹانگوں میں درد ہو تو کبھی کبھار کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیری وہ تیرا، رب اکبر کی قسم ہے ان دونوں رشتوں کے درمیان کوئی شک کوئی نہیں۔ جیسے اللہ اپنی توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اللہ ازواجی زندگی میں تیسرے مرد برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز ملا تو رحمت عالم نے بھی کمی نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ اس کو اچھی طرح پکا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا دیا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہوگا، ہم دونوں بیٹھ کے آج گوشت کھائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے عائشہ اس ہنڈیا کا سالن کسی برتن میں ڈال دے، میں نے کسی کے لیے لے کے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، مجھے تو کہا تھا بڑے آؤ چاؤ سے پکائیو، ذرا بڑی دل لگی سے پکائیو، ذرا بھنوا کر کے پکائیو۔ اب میں نے پکا دیا، سارے کا سارا ڈبے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا عائشہ اسے تیار کر دے، کہیں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھی دانتکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی نانکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی مکے میں رشتہ داروں میں آیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا حق تو میرا نہیں بنتا آپ کے معاملے میں دخل دوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے پتہ لگا، میں صبح ان کی دعوت کر کے آیا، میں نے کہا خدیجہ کی سہیلیوں تم آج کھانا نہ کھانا، محمد اپنے گھر سے عائشہ کے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ سیدہ عائشہ نے سنا، لیکن ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ عورت تھی، سوکن ہے نا، وہ کہاں برداشت، سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ اما عائشہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سوکن نہیں، اس کی سہیلیاں۔ سوچ میں پڑ گیا، عائشہ خاموش کیوں ہو گئی رضی اللہ عنہا؟ کہنے بس کوئی بات نہیں، کن بتا تو صحیح کیا بات، تیرا چہرہ اتر گیا۔ کہ کملی والے سوکن ہوتی، خدیجہ ہوتی کوئی اور بات ہے، سہیلیوں کے لیے وہ بھی کھانا میرے ہاتھوں سے۔ کیا ہوا؟ کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے نبی جی میرے اندر کوئی کمی ہے نہیں، حفصہ میں کمی ہے، ام سلمہ میں کمی ہے، زینب میں کمی ہے، ماریہ میں کمی ہے، جویریہ میں کمی ہے، ام حبیبہ میں کوئی کمی ہے نہیں، پھر کیا بات ہے؟ ہم 9 ازواج مطہرات کے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے تجھے خدیجہ کیوں یاد آتی ہے؟ جب بھی دیکھو خدیجہ 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 خدیجہ، ٹھیک ہے اس کے احسانات ہیں، ہم جوان ہیں، وہ بوڑھی عورت 2 جگہ سے پہلے شادی ہو کے آئی، حالہ سے ہوئی، عتیق سے ہوئی، 2 جگہ سے شادی پہلے ہو کے آئی،
بیوہ، تیسری شادی تیرے گھر میں ہوئی، ہم کواری خوب روائی، ہمارے ہوتے ہوئے اسے کیوں یاد آتی ہے؟ اللہ، اماں کہتی بس یہ میرا کہنا تھا، میں نے دیکھا حضور کا سر جھک گیا، آپ خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چہرہ دیکھا، پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی تھی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کے دل پہ بار آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ تو کہہ سکتی ہے تیرا حق ہے، لیکن کیا کروں، خدیجہ کے احسانات میں محمد کو خدیجہ نہیں بھلاتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب مکے والوں کے پتھر یاد آتے ہیں، مجھے خدیجہ کا پیار میں نبی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج 4 بچے تیرے کمانے والے ہو گئے، تو شوہر کو انسان نہیں سمجھتی۔ اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھی، تیرے پاس جہیز کوئی نہیں تھا، یہ 400 براتیوں کے ساتھ تجھے لینے چلا گیا تھا، ہسپتالوں میں اٹھائے یہ پھرتا تھا، کرائے کے مکان میں لے پھرتا تھا۔ اللہ اکبر، تیرے لیے پتہ نہیں کہاں سے مانگ تانگ کے لاتا تھا۔ آج 4 بچے ہاتھ پر تنخواہ لا کے رکھنے لگے، تجھے تیرا شوہر ہی اچھا نہیں لگ رہا۔ خوف کر خدا کا، اے عورت، اللہ نے تجھے اگر سہاگی زندگی دی، اللہ نے تیرے سہاگ کو آباد کیا، اللہ نے تجھے شادی کے بندھن میں جوڑا، تو اپنے لیے بعد میں دعا کیا کر، اپنے سہاگ کے لیے دعا پہلے کیا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے، نہیں یقین آتا بیوہ کے دیکھ لے، گھر کے اندر 4 بیٹے 4 بہویں، تجھے روٹی کو پوچھ لے تو عبدالحنان کا نام بدل دینا۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر، ہو تو میرے سے بڑے لیکن معذرت کے ساتھ تمیز کے دائرے کے ساتھ رہ کر اپنی گھر والی کو بچوں کے سامنے عزت کے ساتھ بلایا کرو۔ جب آپ عزت نہیں کرو گے، آپ کے بچے کہاں سے عزت کریں گے؟ جب میں گھر کے اندر تو تڑاک کے جنازے نکالوں گا تو رب اکبر کی قسم ہے میرا گھر پھر مردہ ہوگا۔ میرے گھر کے اندر میرے عزیزوں درندگی آئے گی، میرے گھر کے اندر انسانیت نہیں آئے گی۔ اگر بچہ گھر کے اندر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، باپ کا فرض ایسے روکے، خدا کی قسم باپ کا فرض ہے فوراً ٹوک دے گا، خبردار جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا، زبان باہر سے نکال دوں گا، تیری جرت کیسی ہے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بات کرے؟ پھر میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم بیٹا پھر کیسے نظر اٹھائے گا۔ اگر بیٹا باپ کے ساتھ بات کرے تو ماں تھپڑ مار کے بات کرے کہ تیری جرت کیسے ہوئی، اللہ نے جسے میرے سر کا تاج بنایا یہ راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو مصطفیٰ راضی، یہ ناراض خدا ناراض ہے۔ خبردار ایسے 10 بچے اس کی جتی پہ قربان کر دوں جو مجھے دلہن بنا کے ڈولی میں بٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا ہے۔ یا تو ماں اپنے سامنے بچوں سے کہتی ہیں اچھی طرح نبڑ لے، تو ہی باپ کے پوچھ، ہاں یہ میرا پوت بڑا ہو کے تیرے بدلے لے گا، کس چیز کے بدلے؟ کیا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ ساری عمر روٹیاں پکا پکا کے تھک گئی، حق ہے تجھے منجی پر بٹھانے کے لیے تھوڑی لایا تھا۔ میری بچیوں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ ڈھیڑ عمر کی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، جب رخصت ہوتے وقت اپنے باپ کے گھر سے شادی کے وقت رخصت ہوئی، اس وقت آدھا گھنٹہ تم نے گاڑی میں بیٹھتے لگا دیا، کبھی چاچے کے گلے مل کے رو رہی ہے، کبھی ماموں کے گلے مل کے رو رہی ہے، کبھی تائے کے کبھی پھپھی کے گلے مل کے رو رہی ہے۔ یہ آڑ کباڑ تجھے سسرال میں آ کے برا لگا، وہاں تو سب سے جفیاں ڈال کے رو رہی تھی، اور جب سسرال میں قدم رکھا تائے چاچے دور کی بات، تجھے ماں باپ بھی گھر کے اندر برے لگنے لگ گئے۔ وہاں تو باپ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، ابو میرے نہیں جانا، دھکے دے دے کے گاڑی میں بٹھا رہے تھے، تجھے اپنا باپ اتنا لاڈلا کہ اس کے کپڑوں سے چمٹی ہوئی تھی، اور شوہر کا باپ اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اسے ایک چائے کی پیالی کے بعد دوسری بنا کے دینے کو تیار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا فرمایا؟ اے عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، اگر تجھے غصہ ہے تو میرے پہ اتار لیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ اماں کہنے لگی پھر میرا اور حوصلہ بڑھا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا فرق ہے ہمارے خدیجہ میں اور آپ کے اور خدیجہ میں اور ہمارے خدیجہ میں؟
آپ نے فرمایا فرق کوئی نہیں، تابعدار وہ بھی تھی، تابعدار تم بھی، لیکن خدیجہ اور تمہارے میں فرق یہ، اے عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی۔ میں باہر آتا ہوں، گھر آتا ہوں، لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے باہر جاتا ہوں، لوگ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں۔ اے عائشہ میں تجھے وہ داستان سناؤں، جب خدیجہ کے گھر دولہا بن کے آیا، اتنے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، پتھر دروازے کو ٹکرایا کرتے تھے، تکلیف مجھے ہوا کرتی تھی، آنسو خدیجہ کے نکلا کرتے تھے۔ جب میں گھر میں آتا، خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی پیاری بات کہتی، محمد عربی مکے کی ساری تکلیفیں دکڑے بھول جایا کرتا۔ اب عائشہ کہنے لگی کیا کہتی؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی، محمد میری عمر تجھے لگ جائے، میں ہوں نا، اللہ اکبر، میرے ہوتے ہوئے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کملی والے تو اپنے مشن کا آغاز کر دے، اختتام اللہ کرے گا۔ رہی مال کی بات، اللہ کی عزت کی قسم، اگر دینے کی باری آئی، خدیجہ اپنے کپڑے بھی اتار کے تیرے قدموں پہ قربان کر دے گی۔ چہرہ میرا لؤلؤان ہوا کرتا، خون میرے سر سے نکلا کرتا۔ خدیجہ اپنا قمیض پھاڑنے میں، اپنا دامن پھاڑنے میں، اپنے دوپٹے کو لیلو لیر کرنے میں دیر نہیں کیا کرتی، نئے سے نیا جوڑا پھاڑ کر میں محمد کی پٹی کر دیا کرتی تھی۔ اماں نے آگے ہاتھ جوڑے، سیدہ عائشہ نے، کملی والے آج تیری خدیجہ کو کچھ کہہ دیا، آئندہ ہماری زبان سے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سنو گے۔ زندگی یہ ہوا کرتی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، مرد مرا، اللہ اچھا جان چھوٹ گئی، ساری زندگی جتیوں میں پلا، ساری زندگی رلائی ہے۔ خبردار، ایک ایک جملے اللہ اکبر یہ اللہ اس کے قبر کے اندر پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عورت مر گئی، اچھا ہر وقت گھر کے اندر کل کل کرتی تھی، یہ تو آج تجھے کل کل نظر آ رہی ہے۔ 4 سال اور جی کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم تجھے دن رات کے اندر فرق نظر آ جائے گا۔ جب 4 بہویں تیرے پاس سے گزر جائیں گی، تجھے ایک سردی کے موسم میں چولہا جلا کے روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں۔ اہلیان بصیر پور 2 باتوں میں ہم ناکام ہو گئے اور 100% فیل ہو گئے، چند ایک گھر بچے جو کامیاب ہے، 2 باتوں میں ناکام، ایک اپنے بارے میں کچھ نہ کر سکے، ایک اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ مالک کائنات کو خبر تھی، پیدائش انسانی سے پہلے پتا تھا، مال کمائے گا، کاروبار کرے گا، زندگی بنائے گا، لیکن اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن مومنوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مال کمانے کے چکر میں اولاد کو بھول نہ جانا، دکان بنانے کے چکر میں، رقبہ بنانے کے چکر میں اپنی قبر کو نہ بھول جانا۔ اے میرا بندہ، دکان دھری کی دھری رہ جائے گی، کاروبار پڑے کا پڑا رہ جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خبردار پہلے اپنے بارے میں سوچ، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دل کہے یا لیقولوا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کبھی قیامت کے دن یوں نہ کہے یا لیتنی کنت ترابا۔ پہلے سوچ لے اپنے بارے میں، ایک ایک چیز کا تُو نے آگے حساب دینا ہے۔ تو میرے پیاروں اپنے بارے میں سوچو۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، ناظرہ 11 بچیوں نے پڑھا اور عالمہ میرے عزیزوں 5 بچیاں، ان کے ماں باپ کی بہت اچھی سوچ تھی، ان کی سوچ پر اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک ایک بچی علم کی لائبریری بنا کر تیار کر دی۔ بس آخری باتوں میں بات کروں گا، میری بیٹی، میری بہن، خدا کے واسطے اب 3 دعاؤں، اپنی دعاؤں میں 3 ہستیوں کو تو نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اپنے ماں باپ کی خیر کی دعا، فوت ہو گئے تو مغفرت کی دعا، ایک اپنے ادارے کی، جہاں دن رات، جہاں کھایا جہاں پیا جہاں رہی، ایک استاد ادارے کی دعا، ایک ادارے چلانے والے اور پڑھانے والے اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والی دعا کرنے والوں کو اپنی دعاؤں کے آخری زندگی کے حصے میں بھی یاد رکھنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب اس ادارے میں آئی تجھے ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے جب یہاں سے گئی تجھے صحیح معنوں میں غلام رسول بنا دیا ہے۔ اللہ
جب بھی میری دھیرانی تجھے سہولت ہے، اللہ اکبر، تجھے اس ادارے کا رستہ یاد ہے؟ آج 5 بچیاں اپنا اصلی گھر چھوڑ کے جائیں گی، اللہ پڑھیں گی تو صحیح بھی امتحان سر پہ ہے، اس سال 5 بچیاں خدا کی قسم اپنا مادر علمی چھوڑ کے جائیں گی۔ اے میری بچیوں، یہ ادارہ مولوی زبیر صاحب، فہیم صاحب، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی استانیہ، معلمات کوئی تقاضا نہیں تمہارے سے کرتی، بس اتنا کہتی ہیں، اپنی آنکھوں میں درد بھر کے کہتی ہیں جب یہاں سے جاؤ اللہ تمہیں آباد شاد کرے، اللہ تمہیں اچھی عزتیں دے، اچھے گھرانے دے، اللہ تمہیں اچھے جیون ساتھی دے، لیکن زندگی کی خوشیوں میں اس ادارے کی ترقی کو نہ بھولنا۔ نماز قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد مولانا محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدو کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ کہاں دنیا سے گیا، کہاں ادارہ بنایا، کہاں پیدا ہوا، کہاں قبر بنی، آج خدا کی عزت کی قسم ہے اس وقت بیان یہاں ہو رہا ہے، ہمیں تو جو ملا نہ ملا، لیکن اس بیان کا فیض سارے کا سارا شہید کی قبر کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے سالوں میں ایک مائی بھی گھر میں ہوا کرتی تھی، ہاں، زور کے بعد جس کے جنازے اٹھے اور جاتی ہوئی کہہ گئی تھی، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، شیرے باندھو، شادیاں کرو، تمہاری مرضی، پوتے آویں، دوتے آویں، تمہاری مرضی، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، کبھی دل کرے تو پھیرا مار جایا کرنا۔ لیکن میں ان کے والد گرامی کو کہتا ہوں، اللہ کی کروڑوں رحمت اس کی قبر پر ہو، جس نے اپنی زندگی کا سمجھداری والا فیصلہ کیا، اپنی نسل کو قرآن کے حوالے کر دیا، قرآن یہ پڑھ رہے ہیں، حدیث یہ پڑھ رہے ہیں، میوے خدا کی قسم اللہ اسے قبر کے اندر کھلا رہا ہے۔ جتنے آج ختم بخاری شریف کے موقع پر آئے ہو، آج عقل والا فیصلہ کر کے جاؤ، اللہ نے پوتے دوتے عطا فرمائے، اللہ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، اللہ کی قسم آج ہاتھ اٹھا کر قبولیت کا وقت ہے۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے پیارو ہو، اللہ سے انسانیت مانگ لو، فقیری مانگ لو۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری فرماتے ہیں عبدالحلال جہاں جایا کر لوگ تجھے دعا کے لیے کہیں کہ اللہ ہم سب کو فقیری عطا فرما دے۔ کل انڈونیشیا کے ساتھیوں میں میری بات ہو رہی تھی، جماعتیں آئی ہوئی تھی، انڈونیشیا کے ساتھی میں بات ہو رہی تھی، بڑے بڑے مل آنر کراچی کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اللہ فقیری عطا فرمائے۔ ایک مل آنر کہنے لگا ڈیفینیشن کیا ہے فقیری کی اور امیری کی؟ میں نے کہا یا اللہ کہہ تو میں بھی بیٹھا، لیکن جواب تو مجھے بھی کوئی نہیں آتا، لیکن میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ میں نے کہا امیری اور فقیری میں فرق یہ ہے، امیر کو ارمان یہ رہتا ہے اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، فقیر کو ارمان یہ رہتا ہے میں نے اسے سلام کیوں نہیں کیا ہے۔ اور انسانیت یہ 6 گھنٹے شیشے کے آگے، 2 گھنٹے بیوٹی پارلر میں جا کے کہتی ہے میں انسان لگ رہی ہوں، کون تجھے انسان کہہ رہا ہے؟ اگر تیرے پاس نماز کا تحفہ، قرآن کا تحفہ ہے تب تو انسان ہے، غیرت کا تحفہ تب تو انسان ہے، تیرے دوپٹے پر، تیرے سر پہ دوپٹہ تب تو انسان ہے، تیرے چہرے پر حجاب ہے تب تو انسان ہے، وگرنہ چہرے سے حجاب، سر سے دوپٹہ اتر جائے خدا کی قسم تیرے اور گلی کی کتیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بابو جی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ میری امی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور اس آواز سے تلاوت کی آواز گلی میں محلے میں جا، گلی بھی مدینے کی، گلی بھی رسول اللہ کی، جدل کے اجالے میں فرشتوں کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، گلی بھی مدینے کی، جب جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ آیا ہو، اور لوگ کون؟ پڑوسی کون؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جبرائیل جائل سے پوچھ گیا تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ اللہ تمہارے سے راضی ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کی غیرت کا کیا کہنا۔ حاتم طائی کی بیٹی حضرت فسانہ جب
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اپنے بھائی کے پاس جانے لگی کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر بھیجو، آپ نے فرمایا تو قید ہو کے آئی ہے، آزاد کرتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں رہے، جو نظر فاطمہ پہ وہی نظر تیرے پہ پڑے گی، تجھے بھی بیٹی کہوں گا اسے بھی بیٹی کہوں گا، تو کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ نے چند صحابہ اکرام کو تیار کیا، جاؤ فسانہ کو چھوڑ کے آؤ۔ جب حاتم طائی کے پاس چھوڑ کے آئے تو فسانہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اگلی بات بعد میں کرنا، شکریہ ادا بعد میں کروں گی، پہلے تم بتاؤ آنکھوں والے ہو یا اندھے ہو؟ کہنے لگے بہن کیا بات ہوئی؟ کہ مدینے سے لے کر یہاں تک مجھے لے کے آئے، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے پاس غیرت کہاں سے آئی؟ تم نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مدینے میں۔ اب عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، رحمت عالم تشریف لے آئے اور گھر کی دیوار کو کان لگا کے دروازے کی جھیری کو دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیوی کی آواز باہر کہاں سے آ رہی ہے؟ جو روٹوں کے اوپر بیٹھ کے سیمیں بیچ رہی ہے، یہ اپنے آپ کو انسان کہتی ہے؟ جو ٹول پلازے پر بسوں کے اندر لوگوں کو سروس دے رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو انسان کہلاتی ہیں؟ آن دی ریکارڈ دنیا کے 72 ممالکوں میں آواز آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، 72 ممالکوں کے اندر۔ ایک سروے کے مطابق مجھے بتانے لگے مولانا آپ کا بیان دنیا کے 72 ممالکوں کے اندر سنا جاتا ہے، 72 ملکوں کے اندر، صرف مسلمان نہیں۔ کبھی کبھی رات کو میرے ساتھ سکھ اور ان کی گھر والیاں کبھی واٹس ایپ پہ کبھی یوٹیوب پہ میرے ساتھ جب وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں، خدا پاک کی قسم ہے تو ہندو، جب میں سامنے آتا ہوں تو سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک کہنے لگی ذرا کھڑے ہونا، میں نے کہا کیوں؟ کہا کھڑے ہو، اللہ اکبر، میں کھڑا ہوا، وہ یوں کر کے میرے پیروں میں یوٹیوب کے اوپر گر گئی۔ کہنے لگی باپ اتنا احساس نہیں کرتا جتنا تو ایک انسان ہو کہ انسان کا احساس کر رہا ہے۔ سارے کے سارے خریدار بیٹھے ہیں، 10 روپے کا نوٹ سب کی بات نہیں کرتا، شریف بھی بہت سارے ہیں، 10 روپے کا نوٹ بعد میں دیں گے، پہلے اوپر سے نیچے تک غیرت کا جنازہ نکال دیں گے۔ مولانا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جس کی بیٹی سارا دن لوگوں کے ساتھ بس میں بیٹھ کے آئی ہو، اس کا باپ اس کی ہاتھ کی کمائی کھائے، اسے موت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مر جا بھوکا، کر لے خودکشی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایسی نوبت، تیری 20 سال کی بچی ہی غیروں کو پانی پلاتی پھرے، مر نہ جا، اس ہڈیاں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس آلو گوشت کے شوربے میں اس لیے بچیوں کو پڑھایا۔ چاچا جی ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے، عہدہ ہو، اچھی نوکری ہو، جہاں غیرت بھی بچے، پردہ بچے، میری نہیں اپنی مثال لے لو۔ جب یوں کر کے میں بٹر بس کے اندر بجاؤں گا، وہ کہے گی جی سر، میں اس کو کوئی حکم کروں گا؟ میں تو مزے لینے کے لیے اسے بلا رہا۔ اور میرے بھائیو، کسی کی غیرت سے مزے نہ لو، ورنہ اپنے گھر کے اندر بھی غیرت مورتیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ نہ ہو آج میں کسی غیرت سے مزے لوں، دنیا دنگا کر کے میری غیرت سے مزے لینے لگ جائے۔ دھوکے کا گھر ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ یہ سر کے اوپر کپڑے کی ٹوپی گارنٹی ہے، تھرمس کمبل 1 ایئر گارنٹی ہے، موبائل اتنا سا لینے جاؤ گارنٹی ہے۔ اللہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، ایسا دولت دھن دنیا بنائی، اس کی گارنٹی ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا لوگوں، میں نے بنائی، بنانے والا کہہ رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ دھوکے کا گھر ہے، نہ پھنس جانا اس میں۔ بنائی کیوں؟ کہ امتحان کی جگہ، دیکھتا ہوں اس کی رنگرلیوں میں مجھے چھوڑ کے آتا ہے کہ مجھے اپنا کے آتا ہے۔ میں بھی انسان بن کے بیٹھا، آپ بھی انسان بن کے بیٹھے۔ سکر کے اندر تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے پاس ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہوا کرتے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، پرانا وقت تھا،
टांगों घोड़ों का वक़्त था, बैल गाड़ियों का वक़्त था। एक मुसाफिर मस्जिद में आया और उसने आके कहा कि हज़रत जी मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, रात रह लूँ। उन्होंने कहा बाबा खाना खाया कि नहीं खाया? कहा नहीं। खाना खिलाया, अपने घर से लेके आए। कहा हज़रत रात गुजार लूँ, सुबह चला जाऊँगा, या किसी सराय का बता दो। उन्होंने कहा सराय पे क्यों जाना है, मुसलमान भाई भाई हैं, ऐसा कर मेरे घर की बैठक में आ जा। उसने कहा नहीं नहीं, आप भी परदेसी मैं भी परदेसी, हम एक दूसरे को जानते कोई नहीं, ऐसा करो कि आप मुझे मस्जिद का ताला खोल दो, रात गुजारूंगा, बाहर से कुंडी लगा के चले जाओ, सुबह मैं निकलूंगा चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ना बाबू, मस्जिद में रहने की इजाज़त नहीं मैं तुझे देता, तो ऐसा कर मेरे घर में रह ले। अगर तू मस्जिद में रहने की इजाज़त नहीं देता तो मैं तेरे घर के अंदर भी कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा तेरी मर्जी। कहा जब वो थोड़ा सा आगे को गया ना, मस्जिद से निकल कर वो छोड़ने वास्ते रास्ता बता के वापस आया। उन्होंने कहा यार क्या बात है, मौज़िन साहब घर में तो सुला रहा, अल्लाह के घर में नहीं सुला रहा, कोई राज तो होगा। मौज़िन साहब मस्जिद में आए, उन्होंने आके कुंडी लगाई और वो पीछे परदेसी मुसाफिर पीछे पीछे आया और दरवाजे की झीरी फटी पड़ी थी, उसमें से झाँक के देखा मौज़िन साहब कभी कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जहाँ जहाँ अल्लाह करता है मुंह से नूर निकलता है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, अल्लाह अल्लाह। मस्जिद जगमग रोशन होने का ओ ये राज था जो अपना राज छुपा रहा था, बता नहीं रहा था। वो अंदर अल्लाह कर रहा, ये बाहर अल्लाह कर रहा। सुबह हो गई, मस्जिद का दरवाज़ा खुला, नमाज हो गई। उन्होंने कहा हज़रत जी राज तो सारा खुल गया, बस आपसे मैं कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा अगर राज खुल गया बताएगा तो नहीं किसी को? उन्होंने कहा नहीं मैं किसी को नहीं बताता। कहा अगर ये राज तेरे पे खुल गया तो किसी को बताना ना। कहा एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा बस आप मेरे लिए दुआ फरमा दो। कहा क्या करो? कोई भी दुआ कर दो। कहा फिर हाथ उठा, अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, मुसाफिर ने हाथ उठाए, अल्लाह वाले ने हाथ उठा दिए। क्या दुआ की? औलाद दे नहीं, नहीं माल दे नहीं, नहीं, बल्कि दुआ की अल्लाह ये मेरे से दुआ करा रहा है, फिर अल्लाह मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इसको इंसान बना दे। तो कहने लगा हज़रत वो तो मैं पहले हूँ, आंखें नाक कान, ए अल्लाह इसको इंसान बना दे। हज़रत पैसे नहीं है, माल नहीं है, या अल्लाह इसको इंसान बना दे। उन्होंने कहा हज़रत जी चौड़े ही हो गए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब कुछ है, इंसान भी हूँ, इंसान हूँ तो मैं आपसे दुआ करा रहा हूँ। यूँ चेहरा देखा, इंसान नहीं बनना। कि मैं हूँ। कहा तू इंसान है? कहा जी। अपने सर से टोपी उतार के उसके सर के ऊपर रख दी और मुंडी पकड़ कर मस्जिद के बाहर ले आए। कोई दूध लेने सुबह की नमाज के बाद, कोई पापे लेने जा रहा था, कोई चाय नाश्ते का सामान, जब गर्दन से पकड़ कर अपनी टोपी पहना के मस्जिद के दरवाजे से बाहर किया, दाढ़े मारने लगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दुआ कर इंसान बना दे। कहा ये तो इंसान नहीं, कहा रब्बे अकबर की कसम है तेरी टोपी में ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे मशीन है, जब से तेरी टोपी नजर आई, तेरी टोपी सर पे पहनी, ये सारे के सारे मुझे इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बिल्ले नजर आ रहे हैं। फरमाया तू भी कहता था मैं इंसान हूँ, अपना आप देख ले। अपने पे नजर डाली, टोपी उतार के फेंक दी। उन्होंने कहा क्या हुआ? हजरत मेरी दुआ फरमाओ इंसान बन जाऊँ। अल्लाह वाले का क्या हुआ? कहा इंसान का धड़ तो नजर आ रहा है, जब चेहरे पे नजर डाली तो मेरा चेहरा भी मुझे गीदड़ का नजर आ रहा है। उन्होंने कहा हजरत जी कौन सी एक्सरे मशीन है? कहा मेरे इस इंसानियत का एक्सरा, इसका अल्ट्रासाउंड मैंने कुरान की आयतों में किया। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे दीन का बागी हो जाए, कुरान का बागी हो जाए, नमाज के सजदों का बागी हो जाए, उलाइका कलना, फरमाया जो मेरे दिल से बगावत करेगा, नमाजों के सजदे से बगावत करेगा, मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, मेरे नबी के तरीकों को छोड़ेगा, तुम्हें इंसान नजर आएगा, अर्श वाला आसमान से उसे कुत्ता बिल्ला कहेगा। बल्हुम अगल, फरमाया कुत्ता बिल्ला तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाते हैं जो नमाज का सजदा नहीं करता, अल्लाह उस इंसान को सूअर कहने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जब इतना बेड़ा गर्क तेरे मेरे घर के अंदर हो तो फिर हुकूमत को कोसने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। बेटा बेनमाजी, चार है नमाजी हैं, बेटियां बेनमाजी हैं, माँ बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, काम वाले बेनमाजी, मजदूरी बेनमाजी, खेत के अंदर हारी सारे बेनमाजी, दुकानदार बेनमाजी। अल्लाह अकबर। मौला ज़ुबैर फ़हीम साहब मसला बताओ, मेरी नमाज बहुत हो गई, तुझे किस कमले ने कहा नमाज बहुत हो गई? उल्टा जुमला ना बोल, बल्कि कमली वाले ने फरमा दिया जिसकी असर की नमाज चली गई ऐसा है जिसका कुनबा बरादरी खानदान मालो दौलत सब छिल गया। अल्लाह फरमाता है ओ लोगों जिसकी नमाज कज़ा हो गई, सो लोगों नमाज फोत नहीं हुई बल्कि न पढ़ने वाला फोत हो गया।
گیا، گھر میں نہیں پڑی تو سارے گھر والے مر گئے، بازار میں نہیں پڑی سارے بازار والے مر گئے، آفس میں نہیں پڑی سارے آفس والے مر گئے، کارخانے میں نہیں پڑی کارخانے والے مر گئے۔ رب اکبر کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ گھروں میں نماز، گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع تم کر دو، اللہ برکتوں کے آغاز اللہ کر دے گا۔ اور انسانیت کیا ہے؟ کوئی تمغہ ہے؟ کوئی گولڈ میڈل ہے سونے کا؟ انسانیت کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، میں بھی مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کا نبی انسانوں کو انسانیت سمجھا رہا تھا، چار باتیں سمجھائی، فرمایا لوگوں سلام عام کر دو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، جب رات کو مخلوق سو جائے تو مصلی پہ بیٹھ کے رات کو اسے رو کے دکھا دو، فرمایا چار کام تم کر لو، میں محمد تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ انسانیت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اپنی جگہ ہیں، انسانیت یہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اللہ کو رو کے دکھانا۔ ہنسنے سے کام نہیں بنا کرتے، ہنسے تو اس وقت جب اپنے بارے میں گمان ہو گیا ہو کہ گناہ معاف ہو گئے، ہنسے تو تب جب اپنے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہو کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اور جنت ابھی سارے معاملے تو ابھی اب جو ہے وہ رستے میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی سارے معاملے تو ابھی پوسٹ پون ہیں، تو ہنسنا کس چیز کا؟ اے اللہ، عبد الحنان ہر جگہ کہتا رو 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 کے دکھاؤ، اللہ کتنا رویں، کتنے آنسو نکالنے، کتنے پانی کے دریا بہا دیں۔ فرمایا نہیں عبد الحنان ذرا اور رونے کی ڈیفینیشن سمجھا دے، سلیس کر دے، ذرا آسان کر دے۔ کیا؟ گھر میں رات کو انٹری ہوئی، صبح سے گھر سے نکلے، رات کو گھر کے اندر آئے، بیوی نے کہا اجی ادھر آئیو، آگے کیا ہوا؟ دیکھنا آج عجیب حرکت کر رہا ہے بچہ، پکوڑے میں لیٹا، کیا کر رہا ہے؟ کیسے رونا نہیں آ رہا، لیکن جہاں میں گزرتی ہوں ہاتھ ملا کے چاں 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 کرتا ہے، میں کہتی ہوں ہاں ہاں ہاں، جب میں ہاں کرتی ہوں تو ہنس کے دکھاتا ہے۔ روٹی کھائی، دودھ پلایا، پیمپر کا سب ٹھیک ہے، لیکن جب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں ری کرتا ہے، میں کہتی ہوں ہاں میرا منا، ہی کر کے ہنس کے دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، لو گود میں اٹھایا، انہوں نے کہا ابو کو رو کے دکھائیے میرا منا کیا کر رہا تھا، انہوں نے کہا ری کر کے دکھایا۔ باپ کو سارے دن کی تھکن بھول گئی، اس نے گودی میں اٹھایا، یہاں کاٹا، یہاں چما، یہاں چاٹا۔ اللہ فرماتے ہیں بس عبد الحنان یہ سمجھا دے کہ جب باپ سے جھوٹا رونا برداشت نہیں ہوتا، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جب بندہ میرے آگے جھوٹ ہی رو کے دکھاتا ہے، میرے رحمت کا دریا اچھلنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح باپ کے آگے بیٹا روئے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے آگے میرا بندہ میری بندی روئے میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مصلی پر میری بہنوں بیٹھنا سیکھ لو، اللہ تمہارے گھر والوں کی، تمہارے بچوں کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ باقی رہے اداروں کی بات، چلتے آئے ہیں، چل رہے ہیں، قیامت کی تک چلتے رہیں گے۔ اگر یہ پیسے کے محتاج ہوتے کرونا میں سارے بند ہو جاتے، اگر یہ پیسے کے محتاج ہوتے تو حکومتوں کے اختیار پہ سارے بند ہو جاتے۔ آپ حضرات کو میں سچ مبارکباد دوں گا، آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کروں گا، جب تک تمہاری جیبوں میں ہاتھ ڈلتا رہے گا اللہ کا فضل ہوتا رہے گا۔ رب اکبر کی قسم قرآن والوں پر بہاریں آتی رہیں گی، خدا کا قرآن بہاروں میں رہے گا، خدا کا قرآن پھلتا پھولتا رہے گا۔ میرے پیارو، اپنا گھر اپنا در جب اس کا خیال کرتے ہو دینی اداروں کا بھی خیال کرو۔ اللہ تمہاری زندگیوں میں، تمہارے اعمال میں، تمہاری نیکیوں میں اللہ جل شانہ بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ سارا مجمع، میری بہنیں، میرے بھائی، سارا مجمع اللہ کے دربار میں بیٹھ کے معافی مانگے، سچی نیت سے توبہ کی کلمات پڑھیں اور توبہ پر بیعت کریں۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے بول کے کہے یا اللہ، پڑھو یا اللہ، میں نے آج اپنے تمام گناہوں سے، اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی۔ اے اللہ، میں نے
گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کیا، یہ نیت کی کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو اپنی مدد شامل حال فرما۔